الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا لہ الاسماء الحسنى اللہ وحدہ لا شریک کی بے مثل ذات ہے، درود پاک کے لائق امام الکل ختم الرسل امام الانبیاء جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے۔ برادران اسلام، آج کے جمعۃ المبارک کا عنوان ہے
اللہ پاک کے پیارے ناموں کی فضیلت۔ حضرات، یہ مہینہ بھی حرمت والا مہینہ ہے۔ رجب مہینہ اللہ کا مہینہ ہے۔ تو میں نے سوچا کہ اس مہینے میں اللہ کی رحمت کے دریا نہیں، سمندر چل رہے۔ آئے کلمہ پڑھنے کے بعد ہر مسلمان کے لیے سب سے پہلا کرنے والا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ وہ صحیح معنوں میں اپنے پیدا کرنے والے اور ہر ضرورت کو پوری کرنے والے حقیقی خالق، مالک، قابض اللہ تعالی کی معرفت اور اس کی پہچان حاصل کر لے۔ لیکن ہر حد درجے افسوس کی بات یہ ہے کہ اکثر مسلمان مرتے دم تک بھی اللہ کی معرفت اور اس کی پہچان، صحیح پہچان حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ بدقسمتی کی بات ہے۔ اسی لیے پہچان نہیں ہو سکتی کیونکہ گھر میں دین کی دولت موجود نہیں ہے، دنیا ہی دنیا ہے، بلکہ ساری زندگی شرک میں مبتلا رہتا ہے۔ اور ایسی شخصیات کو اپنا مشکل کشا، حاجت روا، دستگیر، غوث اعظم، داتا بنا لیتا ہے، جس کی وجہ سے شیطان کا ساتھی بن جاتا ہے اور جہنم کے کنارے پر پہنچ جاتا ہے۔ جہنم کا جا منہ دیکھتا ہے۔ یہ مسلمان کی بات کر رہا ہوں۔ مسلمان مومن یہ کام کرتا، مسلمان مومن کو اگر کہا جائے کہ تمہیں اللہ کی معرفت، صحیح معنوں میں پہچان ہے تو ذرا محبت سے بتائیں کہ حاجت روا کون ہے، دستگیر کون ہے، علی کل شیء قدیر کون ہے، دینے والا کون ہے، چھیننے والا کون ہے، غوث اعظم کون ہے، داتا کون ہے، جس کا معنی ہے دینے والا۔ حضرات، آئے اللہ کا صحیح تعارف حاصل کرے۔ اللہ کا صحیح تعارف اس کے پیارے ناموں سے اور اس کی پیاری صفات سے حاصل ہوتا ہے۔
اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ اور مبارک ناموں کو سمجھ کر یاد کرنے سے اسلام کی عظمت، خلوت، رحمان کی محبت، جس کو اللہ کے نام یاد ہو جائیں پھر ان ناموں پہ وہ عمل کرتا رہے، پڑھتا رہے، دوسروں کو کنوے کرتا رہے، اپنی اولادوں کو بھی سمجھاتا رہے کہ تم نے بیٹا اگر رحمان کو پکارنا ہے تو اس کے پیارے نام یاد کر لو۔ جن گھروں میں یہ بات ہوتی رہے، چلتے رہے اللہ کے نام، پھر ایمان کی خلوت، رحمان کی محبت اور اس کی تیاری کردہ جنت حاصل ہو جاتی ہے۔ دنیا بھی جنت بن جاتی ہے اور آخرت بھی، اور قبر بھی جنت بن جاتی ہے۔ آئیں میں اس رحمان کا تعارف پہلے کرواتا ہوں۔ سورۃ حشر 59 نمبر سورت، آیت نمبر 24 میں هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ یہ تمہارے اور میرے رب کا تعارف ہے۔ کہا اللہ خود کہہ رہے ہیں وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، عبادت کے سجدہ کسی کو جائز نہیں اللہ کے سوا۔ وہ غائب اور حاضر ہر چیز کا جاننے والا ہے، وہ نہایت مہربان اور بے حد رحم کرنے والا ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ اللہ کا تعارف کروا رہا ہوں۔ اللہ پاک کہتے ہیں اے میرے پیارے محبوب، اپنے پیاروں کو بتا دو، آپ کے ساتھ جو محبت کرنے والے ہیں صحابہ، ان کو بتا دو کہ وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق، وہ شہنشاہ ہے۔ کیا ہے؟ شہنشاہ لفظ کسی بشر کو بولا جا سکتا نہیں، ہر عیب سے پاک ہے، کہے بے شک، سلامتی دینے والا ہے، امن اور سکون عطا کرنے والا ہے، سب کا نگران ہے، زبردست ہے، زور آور ہے، فل پاور ہے۔ سپر پاور کون ہے؟ اور محبت سے بتاؤ سپر پاور کون ہے؟ ہر چیز پر غالب ہے، بڑی شانوں والا ہے، اور اللہ مشرکوں کے شرک سے پاک ہے۔ آئے پھر تیسری آیت میں هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم۔ بڑا پیارا ترجمہ ہے اس کا۔ کہا وہ اللہ پیدا کرنے والا ہے، ہر مخلوق کو اسی کا وجود دینے والا ہے، کسی جانور کا وجود انسان کے وجود سے ملنے والا نہیں ہے،
یہ رب تعالیٰ کی شان ہے. اس کی صورت انسان کی ہر چیز کو اللہ نے کن کہہ کے بنایا. کیا کہہ کے؟ جب انسان کے چہرے کی باری آئی خلقت بیدیا، اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. تمام پیارے نام اسی کے ہیں. آسمان اور زمین میں پائی جانے والی چیز اس کی پاکی بیان کرتی ہے. وہ زبردست اور بڑی حکمتوں والا ہے. یہاں مجھے جامع ترمذی کی ایک حدیث یاد آ گئی. دنیا کے پروجیکٹر کیا ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہیں. دنیا کے پروجیکٹر سیلموں میں لگے ہوئے ہیں زندگی تباہ کرنے کے لیے. جو تمہارے رب کا پروجیکٹر ہے وہ سب سے بڑا ہے. میرے آقا کہتے میں صحابہ کے پاس کھڑا تھا، ایک دم میں نے چہرہ اوپر کیا. جامع ترمذی میں دوسری جلد میں حدیث ہے. کہا اللہ نے پہلے آسمان کا پردہ ہٹا دیا اور اس کو قریب کر دیا. قریب کیا، کہا میں دیکھتا کیا ہوں؟ ایسے نہیں کہا کہ زمین آسمان کا مالک ہے، ہر چیز اس کی پاکی بیان کرتی ہے. آئے اس کی نوری مخلوق کو ہی سامنے لیتے ہیں. کہا اللہ نے قریب کر دیا. جب قریب کیا تو میں کیا دیکھتا ہوں؟ صحابہ کو میں نے بتایا. کہا میں یہ نقشہ دیکھتا ہوں، کوئی فرشتہ سجدے میں پڑا ہوا ہے، کوئی رکوع میں پڑا ہوا ہے، کوئی تشہد کی حالت میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی چل پھر کر پڑھ رہا ہے. آسمان اس قدر فرشتوں کی آوازوں سے گونج رہا ہے کہ تھڑتھڑا رہا ہے. اور 4 انگلیوں جتنی بھی پہلے آسمان پر جگہ، 4 انگلیوں جتنی بھی پہلے آسمان پر جگہ تو پاکی کیا بیان کر رہے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اللہ کی تسبیحات بیان کر رہے ہیں. یہ فرشتوں کی حالت ہے. یہ ہے آپ کے رب کی شان، میرے رب کی شان. آئے دوسرا تعارف دوسری جگہ پر، دوسرے مقام پر. سورت بقرہ دوسری سورت آیت نمبر 255 میں اسی منبر کے دائیں بائیں وہ شان لکھی ہوئی ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بڑی شانوں والا ہے. آج اللہ کے ناموں کی فضیلت سن رہے ہیں کہ اگر کسی نے پکارنا ہے تو بہترین اس کے خوبصورت صفاتی اس کے نام ہیں، ان ناموں سے رب کو پکارو.
اللہ تعالی معبود برحق ہے، کہے بے شک، جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہر چیز کو تھامنے والا ہے۔ یہ آیات الکرسی میں ہے ترجمہ، جس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ زمین اور آسمان میں تمام چیزوں کی ملکیت کس کی ہے؟ کون جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے سفارش کر سکے؟ وہ جانتا ہے جو اس کے سامنے ہے، جو اس کے پیچھے ہے۔ وہ اس کے علم میں کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتا، مگر وہ جتنا چاہے۔ اللہ کی کرسی زمین آسمان کو گھیرے میں لی ہوئی ہے۔ اللہ تعالی ان کی حفاظت سے تھکتا، اور بولو تھکتا نہیں۔ جس کو اونگ آ جائے، نیند آ جائے، دنیا سے فوت ہو جائے، وہ داتا بن سکتا نہیں، وہ بڑا بلند ہے۔ لکھنے والے نے حضرات، یہ ہے اللہ کی شان اور اس کا تعارف۔ جب قیامت برپا ہوگی، وہ بھی ایک نقشہ اللہ نے پیش کیا ہے۔ سورت الحاقہ میں 49 نمبر سورت آیت نمبر 16 میں وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، آسمان پھٹ جائے گا، آسمان ریزہ ریزہ ہو جائے گا، جیسے روئی کو آپ دیکھتے ہو ایسے بن جائے گا۔ کہا ہر چیز کمزور پڑ جائے گی۔ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، فرشتے اس پاک ذات کے دائیں طرف بائیں جانب بھی ہوں گے، اور 8 فرشتے جب قیامت برپا ہو جائے گی میدان عرفات، اللہ یہ میدان عرفات ہمیں دیکھنا نصیب فرمائے۔ 8 فرشتے ہیں جنہوں نے اللہ کا عرش اٹھایا ہوا ہے، اللہ کا تعارف کروا رہا ہوں، پہچان کروا رہا ہوں کہ کس قدر وہ پاک اور پیاری ذات ہے۔ کہا 8 فرشتے ہیں جنہوں نے تمہارے رب کا عرش اٹھایا ہوا ہے۔ میرے نبی معراج کی رات گئے، جب 7ویں آسمان پر پہنچے، بیت المعمور کے پاس پہنچے، سدرۃ المنتہا کے پاس پہنچے، تو میرے آقا نے کہا کہ اللہ نے مجھے اجازت دی۔ کس نے اجازت دی؟ یہ ہے ہم امت محمدیہ ہیں، یہ ہمارے نبی کی شان ہے۔ کہا کہ میں ایک فرشتے کا حال بیان کروں جنہوں نے عرش اٹھایا ہوا، اپنے سے بات نہیں کر رہا۔ سنن نبی داؤد میں 4727 میں حدیث موجود ہے، کہنے لگے کہ میں اللہ نے مجھے اجازت دے دی کہ وہ 8 جو فرشتے جنہوں نے اللہ کا عرش اٹھایا ہوا ہے، اور وہ فرشتے پڑھتے کیا ہیں؟ اگر وہ یہ کلمات نہ پڑھیں وہ عرش کو اٹھا سکتے؟ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، یہ فرشتوں کی خوراک ہے، یہ فرشتوں کی کیا ہے؟
یہ الفاظ اسی طرح ہی ہیں اور یہی فرشتے پڑھتے ہیں. کہا وہ یہ تسبیحات پڑھتے ہیں اور 8 فرشتوں کو ایک فرشتے کا اللہ نے مجھے اجازت دی کہ ایک حال اپنی امت کو بتا دو کہ تمہارا رب کتنی شانوں والا ہے. اور بولو سپر پاور کون ہے؟ سپر پاور کون ہے؟ سنے شان اپنے رب کی. عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال أذن لي أن أحدث عن مالك بالملائكة الله من حملة العرش إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. کہا کہ جب مجھے اجازت ملی عرش کے اٹھائے ہوئے فرشتوں میں سے ایک فرشتے کا حال بیان کروں تو کہا جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں آقا فرماتے ہیں اس کے کانوں کی لو سے لے کر کندھوں کے درمیان کا فاصلہ، کانوں کی لو سے لے کر، میں نے بتایا ہوا ہے پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ کتنے سال کا ہے؟ 500 سال کا. 3500 سال سے 7ویں آسمان تک ہو گیا. سبحان اللہ. اور ذرا محبت سے کو سبحان اللہ. کہا پھر 3500 سال یہ ہو گئے، اوپر جنہوں نے عرش اٹھایا ہوا ہے اس فرشتے کا 8 فرشتوں میں سے ایک فرشتے کا جب حال بیان کیا، میں کانوں سے لے کر کندھوں کا فاصلہ 700 سال کا ہے. کتنے سال کا ہے؟ 700 سال کا. جنہوں نے اللہ کا عرش اٹھایا. سبحان اللہ. کتنی شانوں والا ہے ہمارا رب. اے اللہ اس کے بدلے جو بیان کر رہے ہیں، جو سن رہے، اللہ تم معاف کر دے. اہل علم نے اس 700 سال کی مسافت کا نقشہ پیش کیا ہے. کہتے ہیں کہ امریکہ میں ایک چڑیا ہے جس کی سپیڈ 320 کلومیٹر پر سپیڈ کی سے اڑتی ہے. اگر وہ پرندہ 700 سال تک اڑے، کتنے سال تک؟ 700 سال تک اڑے، کہا کہ وہ پھر 1,22,40,000 کلومیٹر تک سفر کرے گا. یہ ہے تمہارے رب کی شان. اللہ پاک نے، اللہ سے ہم التجا کرتے ہیں، اللہ ہم آج سے تیرے ناموں سے تجھے پکاریں گے، تو ہمیں معاف کر دے. تو ہی ہے، تو ہی شانوں والا ہے، ہم تو فقیر ہیں. انت الغنی ونحن الفقراء. آمین. انت الغنی ونحن الفقراء. انت الغنی ونحن الفقراء. ہر مشکل اور مصیبت اور خوشی میں اللہ تعالیٰ کو اس کے صفاتی ناموں سے پکارو، کیونکہ جو شخص اللہ کے پاکیزہ ناموں سے دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا قبول کر لیتے ہیں. حضرات، اللہ نے قرآن میں کہہ دیا اپنے پیارے محبوب کو، سورۃ طٰہٰ 20 نمبر سورہ آیت نمبر 4 سے 8، الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا
إله إلا هو له الأسماء الحسنى. جن آیتوں کا ترجمہ یہ ہے، اگر تم نے پکارنا ہے تو شانوں والے رب کو پکارو، رحمان کو پکارو، جس کو یہ اللہ توفیق دے دے. عرش کے بارے میں بھی سمجھا دیا. آئے دوسرے مقام پر پھر اللہ نے احساس لگایا امت محمدیہ کو. سورۃ بنی اسرائیل 17 نمبر سورت، آیت نمبر 108 سے 111. وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا مَفْعُولًا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا. قُلْ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّامًا مَّا تَدْعُونَ فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. آپ کہہ دیجئے کہ تم لوگ اللہ کے پیارے ناموں سے پکارو، رحمان کے ناموں سے پکارو. جس نام سے پکارو گے، پکارنا چاہو گے، وہ تمہاری پکار بہترین سنے گا. یہ بہترین پکار ہے حضرات. اللہ کے ناموں کی پکار مشرکین مکہ سے مراد جو بتوں کو پوجنے والے، انہوں نے کیا کیا کہ جب اللہ کے نام صفاتی ذاتی اللہ کا ایک ہی نام ہے، ذاتی اللہ کا وہ کیا ہے؟ اللہ. وہ کیا ہے؟ اللہ. صفاتی اللہ کے 99 نام ہیں. کہا کہ انہوں نے جب ان کے کانوں میں یہ بات پڑی، انہوں نے ناموں کو بگاڑ دیا. اللہ کی جگہ پر لات رکھ دیا. کیا رکھ دیا؟ کہو استغفر اللہ. اور عزیز کی جگہ پر عزا رکھ دیا. منان کی جگہ پر منات رکھ دیا. شکلیں بگاڑ دی. اسی طرح ہندوؤں نے اپنے معبودوں کی نام کیا رکھے؟ یزدان، بھگوان، رام. لیکن ہمارا رب الرحمن علم القرآن رب المشرقین ورب المغربین. 55 نمبر ہے سورہ الرحمن. رب المشرقین ورب المغربین فبأي آلاء ربكما تكذبان. مشرق اور مغرب کا رب ہے. انہوں نے نام بگاڑ دیے، اللہ نے آیتیں اتار دی. سورت اعراف 7 نمبر سورہ آیت نمبر 180 میں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اللہ کے اچھے اچھے نام ہے، پس تم لوگ اسے انہی ناموں سے پکارو اور لوگوں سے برطرف ہو جاؤ جو اس کے ناموں کو بگاڑتے ہیں. اللہ کہتے ہیں ان کو دفع کر دو، دور کر دو. ان کے ساتھ کھانے پینے کا نظام بند کر دو. کہا کہ ان کے ساتھ کارو بزنس کا نظام
بند کر دو جو تمہارے رب کے ناموں کو بگاڑتے ہیں۔ آقا کا فرمان آ گیا، جہاں تم نے رب کا کلام اتنا سنا ہے، آؤ حدیث پر بھی ذرا دیکھیں، غور و فکر کریں۔ صحیح البخاری 2336، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان للہ 99 اسماء 100 الا واحدا من احصاها دخل الجنہ۔ وہ کرنا والا کام تے ہے کہ گھر دا ایک ایک فرد نو اپنے پیارے محبوب دا، پیارے رب دا ایک ایک فرد کو جس نے ہمیں 360 جوڑ دیے ہیں، اس کا حق ہے کہ وہ اپنے رب کے نام یاد کرے، جس نے تمہیں بولنا سکھایا ہے، ماں کے پیٹ میں تمہارا نقشہ کھینچا ہے۔ اس ذات کا حق یہ ہے کہ ہم امت محمدیہ مسلمان لوگ اپنے بچوں کو اپنے رب کے نام یاد کروائیں۔ حقیقت بات ہے، میرا یہ جمعہ رکھنے کا مقصد، میں نے اپنی بیٹی، جو میری بیٹی ہے 10 سال کی، میں نے اس کو کہا کہ تم نے اللہ کے نام یاد کرنے ہیں۔ میں نے بھی بچپن میں یاد کیے ہیں، چھوٹے ہوتے کاغذ پہ لکھ لکھ کے یاد کیے۔ میں نے اس بیٹی کو کہا کہ بیٹا اللہ میاں کے نام یاد کرو، میں یہ آپ کو انعام دوں گا۔ میں نے اس اللہ میاں سے سودا کر لیا۔ یہ سودا ہی ہے نا، اس سے بڑھ کر دنیا میں کائنات میں کون سا سودا ہو سکتا ہے، کون سی تجارت ہو سکتی ہے۔ اس نے اللہ کے نام یاد کر لیے۔ اس نے کہا اب بابا نام تو میں نے یاد کر لیے ہیں، آپ اس پہ جمعہ بھی پڑھا دیں۔ حضرات، آقا نے کہا کہ اچھے اچھے اس رب تعالیٰ کے نام ہیں، 100 جو اس کو یاد کر لیتا ہے اور لوگوں کو کنوے کرتا ہے، عملی زندگی اپناتا ہے، ہر روز اللہ کے نام پڑھتا ہے، جاگتے اٹھتے ایک دفعہ چاہے دن میں پڑھ لے، کہاں محمد گارنٹی دیتے ہیں اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ تیرا نام حی اور قیوم بھی ہے، تجھے نیند آتی نہیں ایک پل بھی۔ تیرا نام حی اور قیوم بھی ہے، تجھے نیند آتی نہیں ایک پل بھی، تو ہی تھامتا ہے زمین آسماں کو، ہوائیں بھی حکم سے تیرے چلتی، مجھے تھام لے اور بچا لے مجھے تو، بہت دور لگتا کنارہ ہے مجھ کو، مدد کر میری تو، محبت سے مدد کر میری تو، جہانوں کے مالک مصیبت میں نے پکارا ہے تجھ کو، تیرا نام ستار غفار بھی ہے، یہ بندہ
تو عاجز گناہگار بھی ہے، الہی میرا سر ہے سجدے میرا کا، زباں پر میری آج اقرار بھی ہے، زمانے سے منہ مور کر آ گیا ہوں، فقط ایک تیرا سہارا ہے، مجھ کو مدد کر میری تو جہانوں کے مالک، مصیبت میں نے پکارا ہے تجھ کو۔ امت محمدیہ کا ذہن اور 360 جوڑ کیا کہتے ہیں؟ میرے ہاتھ اٹھتے نہیں ہیں دعا کو کسی غیر کے دھر پہ جا کر، خدایا تو حاجت روا ہے، تو مشکل کشا ہے، اسی بات پر تو میں ایمان لایا، ہر ایک شے قبضہ قدرت میں تیرے، یہ ایمان جان سے بھی پیارا ہے، مجھ کو مدد کر میری تو جہانوں کے مالک، مصیبت میں نے پکارا ہے تجھ کو۔ اللہ ہمیں عملی زندگی عطا کر دے۔ باتیں بہت ہیں، واقعات بہت ہیں، اللہ عملی زندگی عطا کر دے۔ حضرات آئیں، اللہ کا ایک نام ہے صفاتی، ایک نام ہے ذاتی۔ جو ذاتی نام ہے پورے قرآن میں 2940 دفعہ آیا اللہ، ایسے بولتے ہیں۔ اور جو تمہیں کھلاتا ہے، پلاتا ہے، سلاتا ہے، اٹھاتا ہے، سلا کر موت، سویا بندہ مرے بندے کی مترادفی ہے، جو تمہیں سلا دیتا ہے، صبح اٹھا دیتا ہے، تم اس کی تعریف اس طرح کرتے ہو۔ 2940 دفعہ لفظ کیا آیا ہے؟ اللہ۔ ابن ماجہ میں 3882 نمبر پر جس بندے کو پریشانی ہو، گھر میں، بزنس میں اور بچوں کے مسئلے میں، بیوی کے مسئلے میں، یہ بھی بہت بڑی پریشانی ہے، اللہ سب کو نیک سیرت اور نیک صورت والی بیگم عطا فرمائے، اور اللہ پاک بیٹیوں کو بھی نیک سیرت اور نیک صورت والا میاں عطا فرمائے۔ جس کو کوئی پریشانی ہو، اگر وہ یہ کلمات پڑھے جو مصطفیٰ نے سکھائے۔ کون کہتا ہے؟ سنیں، حضرت اسماء بنت امیس کہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کچھ کلمات سکھائے۔ جب کلمات سکھائے، وہ کلمات کیا ہیں؟ حدیث ہے سنن ابن ماجہ میں 3882، چھوٹے سے الفاظ ہیں۔ مصیبتیں بھی دور، پریشانیاں بھی دور، رب کا قرب بھی قریب، اور ساتھ مصطفیٰ کا دیدار بھی نصیب۔ اتنے مسئلے حل ہونے۔ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، تو کو وقت لگا،
ذرا محبت سے پڑھے، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، جس کا معنی یہ ہے تو اللہ ہے، تو اللہ ہے، تو ہی ہے، تو ہی پاک، تو ہی سپر پاور ہے۔ ذرا محبت سے بتائیں سپر پاور کون ہے؟ اتنی بات کرنے سے اللہ سارے مسئلے حل کر دیتا ہے۔ آگے آئیں، ٹائم تھوڑا ہے۔ صحیح حدیث میں دعا کرنے کے لیے بہترین ابو داؤد میں حدیث ہے کہ ایک شخص دعا کر رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اور نماز پڑھنے کے بعد فارغ ہوا، فارغ ہونے کے بعد کیا پڑھتا ہے؟ اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم۔ میرے آقا نے کہا جن کلمات سے اس نے رب کو پکارا ہے اللہ نے اس کی جلدی سے دعا قبول کر لی۔ آگے سنیں، ایک شخص نے اپنی نماز پوری کر لی تو وہ کیا بیٹھ کے کیا پڑھتا ہے؟ تشہد کی حالت میں بیٹھا کیا پڑھ رہا ہے؟ سنن ابی داؤد میں 985 نمبر پر حدیث ہے، اللہم انی اسألک یا اللہ احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد ان تغفر لی ذنوبی انک انت الغفور الرحیم۔ اس نے تشہد کی حالت میں بیٹھ کر رب کے ناموں سے پکارا۔ میرے آقا نے 3 دفعہ کہا قد غفر له قد غفر له قد غفر له، کہتا ہے اللہ تو میرے گناہ معاف کر دے، میں نے گناہ کر لی، اللہ تو معاف کر دے۔ آقا نے کہا، اللہ نے 3 دفعہ مصطفیٰ سے گارنٹی مل گئی، کہا رب نے ان کلمات کو سن لیا اور اس بندے کو بخش دیا۔ اللہ کے ناموں سے پکارنے کا۔ آگے آئیں، مستدرک للحاکم الصحیحین میں حدیث نمبر 41 صفحہ نمبر 62 جلد نمبر 1 میں اب میں آپ کو لے کر چلتا ہوں اللہ کے ناموں کی طرف۔ پہلے تعارف کروایا، پھر وہ کلمات بتائے جو صحابہ پڑھتے تھے۔ چلو اتنے صحیح سارے کلمات نہ پڑھے، کلہ ہی ہے پڑھدا رہے، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، کہ تو ہی سپر پاور ہے۔ حضرات، جو شخص المالک، بڑی توجہ سے، یہ بڑا اہم پیغام ہے نوجوانوں کے لیے، مائیں بہنیں بیٹیوں کے لیے۔ المالک، جو شخص روزانہ صبح کی نماز کے بعد کتنی دفعہ پڑھے؟ 100 دفعہ۔ کتنی دفعہ؟ اللہ پاک اس کو غنی بنا دیتے ہیں، غنا عطا کر دیتے ہیں۔ اور جو شخص الشہید، اللہ کا نام ہے الشہید یا شہیدو پڑھے، اور روزانہ صبح کے وقت فجر کی نماز کے بعد، یہ نہیں فجر دی نماز پڑھی نہیں تو نال ہے بھی پڑھتا رہے تو کام ہے جی چلتا رہے گا، نہیں، ایسے نہیں ہوتا۔ پڑھے، جس کی بیوی اور اولاد نافرمان ہوگی اللہ فرما بردار بنا دے گا۔ آگے، المصور کا معنی ہے پیٹ میں صورت بنانے والا، ماں کے شکم میں صورت بنانے والا۔ المصور اور المبدی، جو پڑھے گا
جو عورت پڑھے 7 دفعہ، کتنی دفعہ؟ روزانہ 7 دفعہ وہ پڑھے، اللہ کے رسول نے فرمایا، آقا کا فرمان نہیں ہے یہ، اللہ پاک نے کہا کہ میرے ناموں سے پکارے۔ اہل علم کا اس پر پورا متفقہ فیصلہ ہے اہل علم کا، کہا جو پڑھے گی عورت اللہ اس کو نیک نورینہ بیٹا اور بیٹی عطا کرے گی۔ آگے الباری، اللہ کے صفاتی ناموں میں جو عورت روزانہ اس کو 7 دفعہ پڑھے، کتنی دفعہ؟ اہل علم کا تاریخ عرب کتاب میں لکھا ہوا ہے 7 دفعہ پڑھے۔ الباری، جس کو 14 سال 50 سال 40 سال 100 سال بھی بیت جائیں اولاد نہ ہو، اللہ اس کو نیک نورینہ اولاد عطا کر دیتا ہے۔ حضرات، ایک بڑی پیاری سی بات ہے، میں نے غور و فکر کیا، اللہ کے 99 نام ہیں، کتنے نام ہیں؟ اللہ کے 99 ناموں میں سارے ناموں میں غصے والا نام ایک ہی ہے۔ حافظ سعید صاحب، ایک ہی نام ہے جو غصے والا ہے، باقی سارے ناموں میں رحمت ہی رحمت ہے۔ میں نے غور و فکر کیا، ہم سمجھتے ہیں الجبار یہ غصے والا، اردو میں غصہ کہتے ہیں، لیکن عربی لغت کے اعتبار سے الجبار کہتے ہیں دلوں کو جوڑنے والا، دلوں کو مضبوط کرنے والا۔ ایک نام ہے جو اللہ نے البر، التواب، العفو، الرؤوف کے درمیان رکھا ہوا ہے، درمیان میں رکھا ہوا ہے۔ آقا نے کملی والے پہ قربان جائیں کس درمیان میں اس نام کو لے کر آئے ہیں، وہ نام ہے المنتقم، جس کا معنی ہے انتقام لینے والا ظالم سے۔ جو آج تم امریکہ میں دیکھ رہے ہو آگ برپا ہوئی ہے، جب وہ انتقام لینے آ جائے پھر آگ مٹنے والی نہیں ہے۔ آئے جہاں وہ انتقام لینے والا ہے، ایک ہی نام صرف المنتقم، باقی ساری اللہ کی رحمت ہی رحمت ہے۔ آئے الرحمن، جو شخص روزانہ 100 دفعہ پڑھتا ہے اللہ اس کو دل کی ہر قسم کی سختی اور غفلت دور کر دیتے ہیں۔ جو الرحیم 100 دفعہ پڑھے گا اللہ اس کو تمام آفتوں سے محفوظ کریں گے۔ میں نے الرحمن کو اس محبت سے پیش کرتا ہوں، ذرا دل لگا کے سنیے گا بڑی توجہ سے۔ ایک ہی نام ہے اللہ کے ناموں میں المنتقم، اس کو مصطفیٰ درمیان میں لے کر آئے۔ دائیں بائیں التواب، البر احسان کرنے والا، التواب توبہ قبول کرنے والا، اور نیچے العفو رؤوف معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا، بیچ میں المنتقم انتقام لینے والا۔ جو یہ پہلے نام پڑھ لے گا تب بھی اللہ رحمت کر دے گا، انتقام سے محفوظ ہو جائے گا۔ میں اپنے رب کے ناموں کو اور اس کی شان کو اس طرح پیش کرتا ہوں، کیویں ست آسمان کھلارے نے، کیویں جگمگ کر دے تارے نے، کیویں سورج دے لشکارے نے، کیویں سورج دے لشکارے نے، نشانیاں اس سبحان دیاں ہوا شانہ رب رحمان دیاں، تو
رب نو واجا ماری جا تو رو رو عرض گزاری جا جتھے مرضی بیٹھ پکاری جا نہیں لوڑا کدرے جان دیاں بابا شانہ رحمان دیاں بابا شانہ رب رحمان دیاں جنوں چاوے پیغمبر چندا جے اوتے مالک لوگو کل دا جے اونوں سن دو سن دائے کل جہان دیاں بابا شانہ رب رحمان دیاں پتھراں وچ رزق پہنچایا اے آسمان تو می برسایا اے کتے چشمے بیک چلائے نے اے نعمتاں رب سبحان دیاں بابا شانہ رحمان دیاں بابا شانہ رب رحمان دیاں راتاں چو دن چرہا چھٹدا کتے دن چ راتاں پا چھٹدا جویں چاوے کر دکھلا چھٹدا اونوں قدرت کر دکھلا دیاں بابا شانہ بان دیاں اللہ جو آ جائے اللہ تیرے ناموں کی فضیلت سنے اس کے بدلے معاف کر دے اللہ جو آخر میں بھی آئے معاف کر دے عطا کر دے جی میں چاوے کر دکھلا چھٹدا وہ جی میں چاوے کر دکھلا چھٹدا اونوں قدرت کر دکھلا دیاں بابا شانہ مان دیاں بابا شانہ رب رحمان دیاں او خالق مالک کل دائے یار آج ایک دعا کر دو اللہ ایک نوجوان اس مجلس میں بیٹھا ہوا ہے اللہ نام لینا مقصود نہیں اللہ اس کو مسلمان دل عطا کر دے او شانہ او خالق مالک کل دائے او خالق مالک کل دائے او کسے نو نہیں او بھولدا اے او سندا اے کل جہان دیاں بابا شانہ رب رحمان دیاں رب سندا آپ دعاواں جے رب سندا آپ دعاواں جے او دیندا آپ شفاواں جے رب دیندا آپ اولاداں جے رب دیندا آپ اولاداں جے نہیں جڑتا کسے انسان دیاں واہ شانہ رب رحمان دیاں واہ شانہ رب رحمان دیاں رب سونے نے کرم کما چھڈیا رب
سونے نے کرم کما چھڈیا. لا یہاں ہر چیز کا الگ الگ ذہن ہے، میری سوچ اور فکر اور الگ ہے. رب سونے نے کرم کما چھڈیا، سانو امت محمدی بنا چھڈیا. رب سونے نے کرم کما چھڈیا. اوے شرارتیں کرنے چھوڑ دو دین والو، سمجھ جاؤ. رب سونے نے کرم کما چھڈیا، سانو امت محمدی بنا چھڈیا. سانو سچا نبی عطا کر چھڈیا، سانو نبی سلطان عطا کر چھڈیا. میرے بانیاں نے میرے بھانتیاں واہ شانہ دیا، واہ شانہ رب رحمان دیا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.